السلام علیکم۔ اے آر خان حاضر ہے۔ آج میں پاکستانی سیاست پر بات کروں گا۔ یہ دیکھیں، میرے ملک کے اشرافیہ مسلمان باضمیر سیاسی لیڈروں کا حال، ان کا کیا معیار ہے۔ ان میں اسلامی لحاظ سے بھی کوئی اسلامی جو معاشرہ ہے اس کی کوئی رو ہے ان کے اندر؟ نہ تو ان کے پاس اسلام ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس کردار ہے، نہ ان کے پاس حب الوطنی ہے، نہ ان کے پاس حب المذہب ہے، اور نہ یہ اللہ کے نہ رسول کے، صرف پیسے وصول کے۔ کریکٹر دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس قوم نے سوائے چند سال کے جو مسلم لیگ کے کارکن تھے ابتدائی اور قائد اعظم کے ساتھی تھے، جو باشعور بھی تھے، باضمیر بھی تھے اور قناعت و صبر کرنے والے تھے، ان لوگوں نے کچھ سال پاکستان چلایا، اور پھر بعد ازاں پاکستان ان لالچیوں کے ہتھے چڑھ گیا، جن لوگوں نے قوم کو داغدار کر دیا، ملک کو بدنام کر دیا، اور جن لوگوں کو اپنی عزت کا احساس نہیں تھا، ان لوگوں نے وطن کی عزت کو بھی تار تار کر دیا۔ قرارداد مقاصد لانے کی مقصد یہی تھا کہ اسلام کو پروموٹ کریں، وطن کو پروموٹ کریں اور ریاست مدینہ بنائیں، مگر ان کی شرارتوں نے، ان کی سیاست نے ملک کو بدنام کر دیا، اور روزانہ بدلتی حکومتیں اس کا شعار بن گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایوب خان نے مارشل لا لگا کر 10 سال قوم کے لیے کام کیا۔ جب ایک فوجی کام کر رہا تھا تو ان سول لوگوں نے اس پر تانہ زنی شروع کر دی، تنقید شروع کر دی، اور وہ بھی 9-10 سال کے بعد ناچار ان کی حرکتیں دیکھ کر، علماء سو کی اور یہ سیاسی لیڈران کی باتیں سن کر وہ بھی استعفیٰ دے گیا۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان آئے، جنرل رانی کو ساتھ لے کر، اس نے بھی اسلام کا اور پاکستان کا منہ کالا کر دیا۔ 70 میں پھر وہ آ گیا ذوالفقار علی بھٹو، جو کہتا تھا میں بہت بڑا اچھا انسان ہوں۔ وہ ڈھول کا پول جب کھلا تو مشرقی پاکستان کے المیے پر اس نے تم ادھر ہم ادھر کر کے ملک کو توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرقی پاکستان جو سکوت ڈھاکہ تھا، اور یہ قوم کی شکست تھی، فوج نے اور سول لوگوں نے، لیڈروں نے اپنے کارے کرتوت چھپانے کے لیے پھر جمہوریت کا ڈھونگ رچایا۔ علماء سو نے، 9 ستاروں نے پھر بھٹو سے مل کر فرقہ بنانا، فساد شروع کر دیا۔ جب ساری جنگ 70 میں یہ ہار گئے، سارے علماء سو، جماعتیں سیاسی بھی، تو انہوں نے ڈائریکٹ حکومت میں آنے کے لیے چور دروازہ استعمال کیا، اور ضیاء الحق کو ورگلا کر مارشل لا لگوا دیا۔ پھر یہاں تک نہیں، پھر انہیں اسلام اور مذہب کی آڑ لے کر ناجائز عدلیہ نے
مولوی مشتاق اور نسیم حسن شاہ اور ضیاء الحق کی کرتوتوں سے نے اسلام کو، انصاف کو ایک طرف رکھ کر بھٹو کو پھانسی دے دی۔ یہ کیا یہ انصاف تھا؟ بالکل نہیں، اس سے زیادتی کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر روس کے حملے کے تناظر میں بھٹو کی پھانسی کے بعد 79 میں امریکہ اور سعودیہ کے گماشتے بن کر انہوں نے جہاد افغانستان کا ڈھونگ رچایا، جس میں ملک اربوں ڈالر کھائے گئے، امریکہ براستہ سعودیہ، اور ساری دنیا سے مجاہدین اکٹھے کر کے ایک دنیا جھونک دی جہاد افغانستان میں امریکہ کے آرڈر پر۔ اور پھر کیا ہوا؟ روس تو ہار کر چلا گیا، مگر پاکستان کا بھی جو کچوبر نکال دیا گیا۔ جب جہاد افغانستان بند ہوا تو امریکہ نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی طرح جس طرح 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش کے کیمپ پر امریکہ کا بحری بیڑا آتے آتے راہ میں رک گیا تھا، یہ عالمی سازشیں، یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف عالمی سازشیں، یہ عوام کا انعام کیسے سمجھیں؟ پھر کیا ہوا؟ پھر جب جہاد افغانستان ختم ہو گیا تو پھر ضیاء الحق کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر بے نظیر آئی تو علماء سو نے کہا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں۔ اسی عورت کے تلوے چاٹتے ہوئے مولانا فضل الرحمان آج بھی نظر آتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ IGI بنائی گئی، بے نظیر کی حکومت توڑی گئی، بے نظیر پر فحاشی کے الزام لگایا گیا، نواز شریف نے اس کی جعلی فیک تصاویر ہیلی کاپٹر سے گروائیں۔ اخلاق باختہ ہو کر ان لوگوں نے اس پارٹی کو کارنر کرنے کی ٹھانی۔ پھر نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے، یہ آتے جاتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ مشرف کی باری آ گئی۔ جب کارگل ہوا تو امریکہ کی چلی، کیونکہ یہ تو پالتو ہیں امریکہ کے۔ نواز شریف لوگ کارگل میں انہوں نے جنگ میں فوج سے ٹکراؤ دیا، اپنے بندے مروائے وہاں، اور مشرف کی مخالفت کی، فوج کی مخالفت کی۔ پھر اسی بنا پر 99 میں مارشل لگ گیا اور ان کو در بدری مل گئی، کیونکہ ساری بڑی طاقتیں جو اسلام کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، وہ زرداری اور اس کی مٹھی میں ہے، نواز شریف کی مٹھی میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر NRO ہو گیا، پھر وہ ایک معاہدہ ہو گیا، NRO آپس میں ان کا ہو گیا، اس کا نواز شریف اور بے نظیر کا۔ پھر 2008 میں یہ بے نظیر NRO کے تحت واپس پاکستان آئی۔ اس کے بعد نواز شریف بھی آ گیا۔ پھر کیا تھا؟ ان طاقتوں کو منظور نہیں تھا تو طالبان کے ذریعے بے نظیر کو شہید کروا دیا گیا، اور پھر زرداری صاحب نے ایک وصیت نامے کے ذریعے صدارت حاصل کر لی اور پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی۔ یہ بے ایمان لوگ اپنے تخت کو سجانے کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے ملک دشمنی کرتے رہے، اسلام دشمنی کرتے رہے، عوام دشمنی کرتے رہے، ملک کو بیچتے رہے، اور چھوٹی جماعتوں نے تو کرنا ہی تھا کچھ، مگر بڑی جماعتیں، یہ دو بے ایمان جماعتیں ملک کو بیچتی رہیں
اور ان کا خون چوستی رہی۔ لوگوں کو سمجھ نہ آئی، کیونکہ لوگوں کو تو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ صبح شام اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے شب روز ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جب کہ عمران کی باری آئی ہے، جب عمران کی باری آئی تو خزانہ خالی پڑا تھا۔ ساری دولت اور پاکستان کے جسم کا خون یہ نواز شریف اور زرداری چوس چکے تھے۔ عمران خان آیا تو خزانے خالی تھے، پاکستان مقروض تھا، اور ان ٹرین جیسے منصوبے، میٹرو یا باقی منصوبوں میں بھاری کمیشن کھایا گیا اور پاکستان کو مقروض کر دیا گیا۔ یہ زرداری اور نواز شریف کے ہی کارنامے ہیں۔ اب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی مغرب اور آزادی کی بات کرنے والا جب عمران خان آیا ہے تو وہ تنہا آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ قوم ان پڑھ ہے، جو یہ سیاسی گماشتے ہیں یہ سارے اس کے چیلے ہیں، امریکہ کے، کوئی مغرب کا، کوئی روس کا، کوئی کسی کا۔ یہ لوگ عمران خان کو چلنے نہیں دیتے۔ یہ وہ قوم ہے جو بالکل بد کردار ہے، اور جو بے ضمیر ہے، جو بالکل بے غیرت ہے، جس کو اپنی آزادی کا احساس نہیں، اپنی عزت کا احساس نہیں۔ ان لیڈروں کو، علماء سو کو، جو مدرسے چلاتے ہیں، 10,000 مدرسے چلاتے ہیں اور اس میں دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، یا لونڈے باز پیدا کر رہے ہیں، یا بدکار پیدا کر رہے ہیں، یا فتنہ پرداز پیدا کر رہے ہیں، جو فرقہ واریت کو بڑھا رہے ہیں، جو اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں، شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں، دیوبندی کو کافر سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلوی کو کافر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ مذہب کا ڈنڈورا پیٹ کر یہ ملک کا امن برباد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، فضل الرحمان کا والد جو کہتا تھا کہ الحمدللہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، یہ اسی کی اولاد ہے جو اپنی پراپرٹی بنا رہی ہے، اور ملک دشمنی میں انڈیا کی ایجنٹ ہے، اسرائیل کی ایجنٹ ہے، امریکہ کی ایجنٹ ہے۔ اب جو یہ امریکہ کی عشیرباد کے ذریعے عمران خان کا تختہ الٹنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، قوم کے نوجوانوں کو چاہیے اس کو دیکھیں، ان کو پرکھیں، اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں، عمران کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، امین لوگ پیدا کریں، دیانتداری کو رواج دیں، رول آف لا کو لائیں آگے، اور اپنے کریکٹر کو ترجیح دیں، اور اسلام اور حب الوطنی کو رواج دیں، اور ان لوگوں کے وارثان ابو جہل کے فتنوں میں نہ پڑیں، اللہ اور رسول کے ساتھ چلیں، تاکہ خدا میرے ملک کو ترقی دے، عمران خان کو ترقی دے، اور ملک کا جو فیوچر ہے وہ روشن کرے، اور پاکستان کا نام بلند ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔